मई का महीना इस लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए अहम है कि मई में ही पाकिस्तान एटमी ताकत बना। एक साल के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान को कितनी कामयाबियां मिली, पाकिस्तान को इज्जत नसीब हुई है। ये मार्का हक की वजह से है। दहाइयों पर मबनी बयानियां हैं बीजेपी का, वो जमीन बोस हो गया। अपने 8 जहाज पाकिस्तान के हाथों जो है वो तबाह करवा कर वो अपनी कामयाबी का मोर्चा निकाल रहा है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान को मई के अंदर पाक फौज को जो छिड़ता है उसको फिर बड़ी सख्त उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, मई का महीना पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे हवालों से। एक तो मार्का हक है जिसमें हमने वो कामयाबी समेटी जिसकी दुनिया मुतरफ है, और मार्का हक की कामयाबी पाकिस्तानी कौम सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन कल 9 मई भी है और आप सब ये भी जानते हैं कि 9 मई को क्या हुआ था। बहरहाल इस पे भी बात करेंगे, कुछ इंटरनेशनल खबरों पे भी बात करेंगे, कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, कुछ ईरान अमेरिका जो इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो इस वक्त कहाँ खड़ा है और मुज़ाकरात कब तक मुतवक्के हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़िया हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ और आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूँगा कि मई का महीना इस लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए अहम है कि मई में ही पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। बिल्कुल। और पाकिस्तान उसे हम योम तकबीर कहते हैं। तो बुनियादन मरसूस मार्का हक भी मई के अंदर, और फिर योम तकबीर 28 मई को पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बना। और फिर दुनिया के ऊपर ये एक बात साबित होगी कि एक वाहिद इस्लामी मुल्क भी है जो कि इस वक्त दुनिया की एटॉमिक पावर बन चुका है। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने देखा कि अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत से हमारे जो अरब भाई हैं उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की और खुशियाँ मनाई और इस बम को यानी इस्लामिक बम का नाम दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ ब्रिंगर ऑफ प्राइड फॉर एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। पूरी जो है उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी का लम्हा था जब पाकिस्तान ने टेस्ट की और ख़ुद को अपनी जो एक माइट है, न्यूक्लियर माइट, वो दुनिया के सामने डिमॉन्स्ट्रेट की। रहा सवाल जो 10 मई के हवाले से, 9-10 मई के हवाले से जो हम पहली सालगिरह मना रहे हैं, पहली एनिवर्सरी मना रहे हैं मार्का हक की या ऑपरेशन बुनियादन मरसूस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान को कितनी कामयाबियां मिली। पाकिस्तान ग्लोबली इमर्ज कर चुका है। पाकिस्तान का नाम दुनिया में जो है वो एक ब्रिंगर ऑफ पीस के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीफ के अंदर कांग्रेस के अंदर करारदाद मंजूर हो रही है, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल। तो ये तमाम की तमाम जो पाकिस्तान को इज्जत नसीब हुई है ये मार्का हक की वजह से है। और मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के बाद हमारी अफवाज की शुजात और उनकी दिलेरी और बहादुरी की वजह से है कि हमने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को ज़ेर किया। अब 10 मई को हम पाकिस्तान के ये जो दारुल खिलाफे के अंदर पाकिस्तान मोन्यूमेंट के ऊपर एक मरकजी तकरीब होने जा रही है मार्का हक के हवाले से। आपने देखा होगा कि आज जो फाइटर जेट्स हैं वो भी फ्लाई पास कर रहे थे और उनकी रिहर्सल्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला के हजूर हमें सजदा रेज होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज पाकिस्तान के दिफा के नाकाबिले तस्खीर होने के ऊपर भी शुक्र अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान को दुनिया में जो ब्रिंगर ऑफ पीस के तौर पर देखा जा रहा है, इस बात के ऊपर भी हमें अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होना चाहिए। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज ग्लोबली इमर्ज कर चुका है और हमारा जो दुश्मन मुल्क है जो कि अपने आप को एक बड़ी मुश्किल तस्वर करते हुए उसके अंदर एक बड़ी अकड़ और घमंड आ चुका था, वो दुनिया के अंदर कॉर्नर हो चुका है डिप्लोमेटिकली भी, और एक बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी आज देख लें कि दुनिया में उसको वो मकाम हासिल नहीं है जो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को आज हासिल है। ठीक है। अच्छा हसन, इसी से मैं रिलेट करूँगी अपना अगला सवाल भी। कल DGISPR ने काफ़ी लंबी प्रेस ब्रीफिंग दी और इसमें दूसरी फ़ौज के सर वो भी मौजूद थे, तर्जुमान भी मौजूद थे। और इसी तरीके से हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी जो है वो उनके जो चैनल्स हैं वो वैसे ही इंटरटेन करें जैसे उन्होंने हमें जंग के दौरान इंटरटेन किया था, उनकी वो बातें थी। लेकिन फिर दी वायर पे आर्टिकल छपता है भारतीय एक कर्नल का, आलोक अस्ताना उनका नाम है, और उनका आर्टिकल का जो वो है हेडलाइंस है वो ही यही है कि द ऑपरेशन if Operation Sindoor produced a winner, it wasn't India। उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आप कैसे देखते हैं कि मोदी सरकार या मोदी मीडिया जो है वो आवाम को कुछ और तस्वीर दिखा रहा है और हकीकत कुछ और है? देखिए अब क्या कहें कि पाकिस्तान ने हमें जनाब ज़ेर किया है,
کیا بتائیں کہ ہمیں شکست فاش ہوئی ہے. ہم اگریسر تھے, انہوں نے ریٹیلیٹ کر کے ہمیں نقصان دے دیا, ہمیں ناقابل تلافی نقصان دیا. پھر ہم نے خود کو ریسکیو کرانے کے لیے امریکہ کو ہم نے اپروچ کیا, اور پھر امریکہ کے پاؤں ہم پڑے, اور امریکہ نے ہی بیچ میں انٹروین کر کے پاکستان سے ہم کو بچایا. اور پھر ہم نے امریکہ کے اس رول کو بھی تسلیم نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بی جے پی کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ لوز کر رہا تھا, جو ہندواتا مائنڈ سیٹ تھا وہ اس کو نقصان پہنچ رہا تھا. ایک ان کے بیانیہ جو کہ دہائیوں پر مبنی بیانیہ ہیں بی جے پی کا, وہ زمین بوس ہو گیا. پھر انہوں نے آپریشن سندور کی کامیابی کا مورچہ بھی نکالا, اگر آپ کو یاد ہو. اپنے 8 جہاز پاکستان کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ کروا کر وہ اپنی کامیابی کا مورچہ نکال رہا ہے نریندر مودی. اور جو 250 ان کے فوجی جوان ان لائن آف ڈیوٹی پاکستان کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے یا مرے, ان جو سولجرز کو جو کہ نیشنل آنر دینا بنتا ہے, ایک ملک دیتا ہے, وہ انہوں نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اپنی وہی شکست, ظاہری بات ہے اپنی نقصان کو, اپنی ڈیفیٹ کو انڈر دا کارپٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ تمام حرکتیں کی ہیں. اپنی میڈیاز پہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے وہ سب اچیو کیا, ہم نے وہ دہشت گرد آتنکوادی جہاں جہاں تھے ان کو ہم نے ختم کیا. دیکھیے وہ کہتے ہیں جی دیکھیے پرابلم کیا تھا, پہلگام واقعہ ہوتا ہے, اس کے 10 منٹ کے بعد ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے, جبکہ جو پولیس اسٹیشن اور اس کا جو ڈسٹینس تھا, جو واقعے والی جگہ کا ڈسٹینس تھا, وہ کہتے ہیں کہ اگر اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ٹریول کرتا تو 40 منٹ لگنے تھے. اور 40 منٹ میں جا کر پھر عبارت لکھوانا, پھر اس کی رجسٹریشن, تمام چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. انہوں نے 10 منٹس کے اندر ود اے بلنک آف این آئی اس کو جو ہے ایف آئی آر رجسٹر کر دی. پاکستان نے کہا جی کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے تو پروڈیوس کریں ایک تھرڈ پارٹی کے پاس, ایک انڈیپینڈنٹ اس معاملے کی, اس واقعے کی انکوائری کروا لیں, یعنی اسکاٹ لینڈ یارڈ آ جائے, کوئی یو این کا کوئی انویسٹیگیٹرز آ جائیں, کچھ آ کر اس کی تفتیش کریں. لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے کیا, انہوں نے الٹا پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور کہا جی ہم نے آتنک کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا ہے. بھائی جہاں پر مدرسوں کے اندر یا کوئی سیولین پاپولیشن کے اندر یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے ٹارگٹ کر کے شہید کیا, تو پھر پاکستان نے اس کا جواب دینا تھا نا. ویسے تو 6 اور 7 کی جو شب تھی اس میں ہی ہم نے ان کے جہاز گرا دیے تھے. آپ کو پتا کہ اس کے بعد ان کی ایئر فورس نے ٹیک آف نہیں کیا. یہ جو برہمس انہوں نے یہاں پر نور خان ایئر بیس اور 3-4 جگہ پر جا کر انہوں نے کیے تھے, ہٹ کیے تھے, یا ڈرونز انہوں نے بھجوائے تھے, انہوں نے اپنی ایئر فورس کے ان کے جہاز اپنی ایئر بیسز سے نہیں اڑے. ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم اڑتے تو ہمیں وہاں پر مار دیتے. تو اس وجہ سے جب آپ کی ایئر فورس تک اڑ نہیں پا رہی تو آپ نے پھر انڈر دا کارپٹ کرنے کے لیے کوشش کیا. ہمیں تو اس وقت دنیا کہہ رہی تھی کہ آپ نے ان کے جہاز گرا دیے, کیونکہ دنیا کے پاس الیکٹرانک سگنیچر آ چکے تھے کہ پاکستان نے فلاں فلاں جہاز گرا دیا. جب وہ جہاز گر گیا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ they were aware, the world was aware کہ اب پاکستان اگر مزید ان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا تو تب بھی پاکستان کی جیت ہے. بٹ ایون دین جب انہوں نے پاکستان کو پھر چھیڑا تو پھر پاکستان ان کے اوپر قہر بن کے ٹوٹا. پر ہم نے ان کے ڈیمز کے گیٹ کھول دیے, ہم نے ان کے جو 1700 سرورز اریز کر دیے, ہم نے ان کے 250 سولجر جہنم واصل کر دیے, ان کے S-400 سسٹم کو ہم نے جو ہے تباہ کر دیا, اس کو نیوٹرلائز کر دیا, یہاں تک کہ ان کے ایمونیشن ڈیپو کو تباہ کر دیا. اور اس کے بعد ان کو یہ فیئر تھا کہ پاکستان ان کے میزائل کو انہی کے خلاف استعمال کر کے انڈیا کے اندر تباہی کر دے گا. تو پھر اس وجہ سے وہ بھاگتے ہوئے امریکہ کے پاس پہنچے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کو مئی کے اندر پاک فوج کو جو چھڑتا ہے اس کو پھر بڑی سخت اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. پاک فوج کے ساتھ جو بھی الجھتا ہے مئی کے مہینے میں, تو مئی کے اندر تو معافی نہیں ہے. اچھا, یہی اگلا ٹاپک بھی ہمارا ہے کہ جو ہے وہ کل 9 مئی بھی ہے, اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا, پی ٹی آئی کا اس پہ اسٹانس ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, کوئی منظم قسم کی کارروائی تھی, کیا تھا, اور یہ کب تک؟ یہ بیسیکلی پاک فوج کے اندر ایک میوٹنی کی ایفرٹ تھی, ایک اٹیمپٹ تھی. ایک آپشن دیا گیا کہ دیکھیں کانسیپٹ آف ریپینٹنس از فرام اسلام, کہ آپ اپنی غلطی پر معافی مانگے. جو معافی نہیں مانگے گا, وہ جس نے معافی نہیں مانگی تھی وہ ابلیس تھا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, انہوں نے معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا, دارالامتحان دنیا میں بھیج دیا, اور یہاں پر جو اچھے نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو نیک اعمال نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. ایک سسٹم ہے نا. لیکن شیطان کو یہ اب آپشن اویلیبل نہیں ہے. جب اس کو حکم ملا, اس نے غلطی کی, اس پر دندناتا رہا. تو تحریک انصاف کے بھی وہ لوگ جنہوں نے غلطی یعنی ایڈمٹ کر لی
ان کے لیے تو ریاست نے لینینٹ ویو اپنا لیا. اچھا. جنہوں نے پریس کانفرنسز کر لی ان کے لیے لینینٹ ویو تھا, لیکن جنہوں نے دندنائے, جنہوں نے غلطی نہیں مانی, پھر ان کے لیے ریاست نے اپنا جو ویو ہے وہ یعنی سخت رکھا. لیکن ایون دین بہت سے لوگ جن کے اوپر مقدمات درست نہیں تھے ان کی بریت ہوگی. اب اس میں دیکھ لیں کہ بہت بڑی مثال شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اس میں بہت بڑی مثال جو ہے وہ فواد چودھری صاحب ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جس نے یعنی ریاست کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ دنیا میں ذلیل کیا. آپ دیکھ لیں کہ عمر ایوب صاحب آج نااہل ہیں, جس نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس وہ نہیں ہے, یعنی ہمارے پاس جیٹس کو اڑانے کے لیے فیول نہیں ہے. اچھا. دیکھ لیں آج نااہل ہوا ہے, آج وہ عدالتی سزا یافتہ مجرم ہے 9 مئی کے اندر بھی. اچھا, ان باقیوں کے لیے بھی ریپنٹنس کا دروازہ کھلا ہے ابھی بھی؟ میرا نہیں خیال اب کھلا ہے. اچھا. اب اٹس ٹو لیٹ, اب تو وہ وقت گزر چکا. اب کیا ابلیس آج معافی مانگے تو اس کو معافی ملے گی؟ نہیں نا. اب تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی, تو ان کے پاس بھی جو مہلت تھی وہ مہلت مل چکی ہے, وہ اب انہوں نے مس کر دیا. اب دیٹ ڈور از کلوز. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ قاسم کے پاپا چور ہیں, یہ میں نہیں کہوں گا. اچھا, وجہ اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم کے پاپا شاہی چور ہیں. میں یہ کہوں گا شاہی چور ہیں, یہ شاہی چور ہیں, یعنی بہت بڑے چور ہیں. یعنی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری دیکھ لیں, مطلب ایک شخص, اور وہ کرمنل ہے. عمران خان صاحب کا سٹیٹس اس وقت سزا یافتہ مجرم ہے. وہ خان صاحب اس وقت 9 مئی کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے. تو چور بھی ہے اور ریاست پر حملہ کرنے والا ایک انتشاری بھی ہے. یہ عمران خان صاحب کا جو ہے ایکچوئل بنتا ہے, شاہی چور اور شاہی انتشاری. اچھا جی, وہ انہوں نے شاہی اور مہا انتشاری. اچھا, شاہی چور اور مہا انتشاری. اچھا, نہیں آپ وہ لے کر آتے ہیں. چلیں اب ہم امریکہ, عمران احمد نیازی, امریکہ ایران کانفلکٹ پہ آتے ہیں. وہاں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رات کو جو ہے وہ امریکی فوج نے حملے کیے ہیں ایران کے اوپر. تو قاسم کے پاپا چور نہیں ہے. اچھا جی, نہیں ہے. قاسم کے پاپا شاہی چور ہیں بقول راوی کے. اور ایران نے بھی جو ہے وہ جوابی کارروائی کی. اچھا, ہم کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب 85% جو ہے معاہدہ ہو گیا ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے, جو کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد معاہدے کا کیا فیوچر ہے؟ سنہری ہے جی. آپ بالکل پر امید رہیں انشاءاللہ. پاکستان ہی کے اندر اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 2 ہوگا. اس سے پہلے امید ہے کہ ایک MOU پر دستخط ہوں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ, میں آج بھی اپٹیمسٹک ہوں کہ دورہ چین کے بعد واپسی پر پاکستان تشریف لے کر آئیں گے, اور یہاں پر جو پریزیڈنٹ مسعود ہیں وہ بھی ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی اور ڈگنیٹریز بھی ہو سکتے ہیں, MBS بھی ہو سکتے ہیں, دیگر لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک یہاں پر ہسٹورک ایگریمنٹ سائن ہوگا بٹوین ایران اینڈ USA. اور یہ ایک ونس فار آل یہ ایک پیس ڈیل ہونی ہے. اور اینڈ میں آئی ریپیٹ اٹ اگین کہ قاسم کے پاپا چور نہیں ہیں, شاہی چور ہے. تھینک یو ویری مچ.